بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ ہدایت دی ہے۔ ان آیات مبارکہ سے دعا کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی عظمت، دعا کے آداب، اس کی برکتیں اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایت دی ہیں۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کارآمد اور نفع مند ثابت ہوتی ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، بس اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا علی، ایسا کون سا وقت ہے جب انسان دعا مانگے اور دعا رد نہ ہو؟ بس یہ کہنا تھا تو امام نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ 3 موقع ایسے ہیں جب اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ وہ پوچھنے لگا، یا علی، وہ کون سے لمحے ہیں؟ امام نے فرمایا، جب انسان کا جسم کانپنے لگے، اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ دوسرا، جب دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ابھرنے لگے، اے شخص، اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں، اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، ان تینوں حالتوں میں انسان کائنات کی جو چیز مانگے وہ اسے ملنے لگتی ہے، چاہے وہ صفا اور مروہ جتنا سونا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگیں کہ اس سے اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔